اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے بہرحال اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ بسم اللہ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ پچھلی نشست میں غیر موجودگی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہم فرائض ولایت کی نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جو 5 فرائض ہیں اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، قرآن آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ترک حیاتی دنیا کے تعلق سے تفصیلی جو ہے گفتگو ہوئی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسب کے اوپر بھی جو ہے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد صحبت صادقین اور ہجرت از وطن کے اوپر بھی جو ہے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد عزلت از خلق یعنی مخلوق سے دوری، پھر اس کے بعد توکل تو اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کامل بھروسہ۔ یہ ہماری پچھلی نشست میں جو ہے کور کیا گیا تھا، 5 فرائض ولایت۔ تو اس کے بعد 6واں اور 7واں 2 اہم فرائض ہیں سارے فرائض ولایت میں، جس کو خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام اصل اصول کہتے ہیں۔ ان تمام جو جڑ ہے پورے اصول کی وہ 2 ہیں، پورے تو جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جو پورے جو مغز ہے جس کے اوپر پورا ٹکا ہوا اصل ہے، اصول کا اصل ہے، وہ جو ہے ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا۔ یہ 2 دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کاسب ہو، آپ فقیر ہو، آپ کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے دیدار کی طلب میں رہے۔ اس کے واسطے اس طرح کی دنیا وغیرہ جو ہے شرط نہیں ہے، آپ کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے دیدار کی طلب میں رہنا ہے۔ خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وقت آخر پہ جب مہدی موعود السلام جو ہے آپ جب وصیت وغیرہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے بندے کا اصل اصول مدعا طلب دیدار خدا اور ذکر اللہ اگر تم سے جاتا رہے تو سمجھنا کہ بندہ تمہارے درمیان نہیں ہے۔ یعنی جب تک ایک مہدوی، ایک مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے دیدار کی طلب میں رہتا ہے، اس کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ جب صحابہ رو رہے تھے، معراج کا وقت آخر تھا، تب اس وقت امام اسلام نے جو ہے کہا جب تک بندے کا مدعا یعنی جو مشن ہے، جو ایم ہے، وہ تم میں رہے گا، بندہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر میں اسلام نے جدائی کے آثار بیان کیے، اس میں آخر میں آپ نے یہی کہا جو اصل اصول مدعا ہے وہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا۔ یہ یاد رکھیے بہت اہم فرائض ہے جو 2 جو ہم جو ہے اگلی نشستوں میں انشاءاللہ جو ہے جو سنیں گے آج اور اس کے بعد کے آنے والی نشستوں میں اللہ چاہا تو ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا۔ بلکہ یہ ذکر اللہ اتنا اہم فرض ہے کہ طالبان مولا جن کی خواہش رہتی ہے، ہم 500 سال ہو چکے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے بات پیدا ہوئے ہیں
مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش، آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش، آپ کے اوپر نچھاور ہونے کی خواہش ہر طالب کو جو ہے رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے تمہارے بعد آنے والے لوگ جو ہے تم سے زیادہ جو ہے افضل ہے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ کاش جو ہے مجھے اپنی زندگی میں پاتے، ان کی زندگی میں پاتی، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ پاتی، ان کے ساتھ جو ہے قربانیاں ہوتی۔ اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بھی جو طالباں ہیں، جو مصدقین ہیں، ان کی یہ خواہش رہتی ہے۔ لیکن امامنا میں اسلام کی دیکھیے خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے کہ کاش میں اسلام کی جو ہے ہمیں صحبت ملتی۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کے سامنے حاشی انصاف نامے کی روایت ہے کہ جب اسلام کا وقت آخر تھا تو صحابہ نے فرمایا کہ میراجی ہم آپ کے بعد کہاں جائیں؟ یہ بڑی اہم نقل ہے، یاد رکھیے آپ، میراجی ہم آپ کے بعد کہاں جائیں؟ تب اسلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کے ذکر میں رہو، تم توجہ کرو، بندہ تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہ تا قیامت آنے والے مصدقین کے واسطے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میں اسلام نے یہ فرمایا کہ بندے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں ہے، ہمارا انتقال صرف نقل مکان ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان کو جانا۔ تو اگر آپ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر کرم، صحبت، یہ سب خواہش ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، بغیر اسلام کے واسطے وسیلے سے جو ہے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسلام نے صاف فرما دیا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں، یعنی جیسا کہ میں اسلام نے طریقہ بتایا اس کے ساتھ جو ہے ذکر کرو، تم توجہ کرو، بندہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں خلیفۃ اللہ کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے آپ، امامنا مہدی موعود السلام نے فرمایا تم توجہ کرو، بندہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اسی ذکر اللہ کے اوپر جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے گفتگو ہوگی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرائض ولایت میں جو ہے ہر چیز جو ہے اہم ہے، لیکن اہم ترین اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ بھی صرف ذکر اللہ نہیں بلکہ جو اسلام نے جو فرائض لائے ہیں ان میں یہ جو ذکر اللہ جو فرض ہے وہ ذکر دوام ہے، یعنی ہمیشہ 24 گھنٹے 24 آورز جو ہے ذکر اللہ فرض ہے۔ اب یہ کیسا بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں جو ہے ذکر اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں جو احادیث وغیرہ میں آئی ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی نشست میں اللہ چاہا تو جو ہے جو نقلیات وغیرہ جو ہماری کتابوں میں آئے ہیں وہ تفصیل بھی رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بزرگوں کی کتابیں بھی ہے جس میں جو ہے بندگی میں شاہ خنوی رضی کی کتاب، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا مکتوب، حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ مکاتب ہیں، بڑے دلچسپ اور جو ہے ایمان افروز اور ذکر میں جو ہے جلا بخشنے کے لیے جو ہے ہمارے واسطے کافی اچھی چیزیں جو پرنٹڈ ہے آلریڈی، کوئی خاص چیزیں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنا نہیں ہے، جو آلریڈی جو ہے اویلیبل ہیں بازار میں، وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ پھر ذکر اللہ نہ کرنے کے اوپر جو وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور ذکر اللہ کی جو اتنی اہمیت ہے اللہ چاہا تو آپ سنیں گے کہ کتنی جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس کا تعلق جو ہم سے جڑا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے ہم مہدویوں سے جو ذکر اللہ کا تعلق ہے جڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ بھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی تھی سورہ آل عمران کی، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کو اچھی طرح سمجھے، بچے سب سمجھ سکتے ہیں، آسان بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، اس کے بنانے میں، اور رات اور دن کے گردش میں، یہ رات دن کے نکلنے میں، اولو الالباب عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب بیان قرآن کیا تو میں اسلام نے صاف فرمایا، اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سید محمد اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں سے مراد تیری قوم ہے، عقل مند لوگوں سے مراد تیری قوم ہے۔ یاد رکھیے مہدویوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مصدقین کو اولو الالباب کے نام سے پکارا ہے، عقل مند لوگ۔ لیکن عقل مند لوگ کے پھر اللہ نے صفات بیان کی ہے، اور صفات آگے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حقیقی مصدق ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ انصاف نامے کی روایت ہے کہ مہدویوں کی یہ صفت ہے، اسلام کے ماننے والوں کی صفت ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور انسان صرف یہی تین حالتوں میں رہتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ مہدویوں کی صفت ہے، اور میں اسلام کی نظر میں مہدوی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اسی طرح ہے، کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا اور لیٹا ہوا۔ اب یہ ذکر کی پریکٹس کرتے کرتے کس طرح سے ذکر دوام حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ چاہتا جو ہے آگے جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے سورہ آل عمران کی 190 آیت ہے، یہ 190 آیت ہے جہاں پہ اولو الالباب کا لفظ آیا ہے۔ اسلام نے صاف بیان قرآن کے خود فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد میری قوم ہے، عقل مند لوگوں سے مراد میری قوم ہے۔ پھر عقل مند لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز
ذکر اللہ کے تعلق سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کہ آخر ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، دیکھیے ذکر اللہ کے اوپر اتنی فضیلت ہے کہ ابھی بھی آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت بھی سنی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے، نماز یہ جو دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے جو ہے دین کو قائم کیا، جو سب سے اہم فرض اسلام کا مانا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا اکبر مطلب جو سب سے بڑا ہے، تو نماز سے بھی بڑا، خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز سے بھی جو سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ذکر اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ ذکر اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ بہرحال ذکر اللہ دیکھیے جہاں پہ جو ہے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ابھی آپ کے اوپر اسی لیے فرض ہے، بڑوں کے واسطے بھی یہ گفتگو آڈیوز کے ذریعے جو ہے بڑوں تک بھی جو ہے بات جا رہی ہے، اسی لیے جو ہے میں کہہ رہا ہوں ایک نقطہ ہے جو ہمارے پاس جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم صرف زمین پہ جو ہے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری ارواحوں کو جو ہے روز ازل میں جو ہے آدم علیہ السلام کی جو ہے پشت سے نکال دیا۔ یاد رکھیے سب بچوں کو عام خاص سب کو معلوم ہے یہ باتیں کہ جو ہے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو انہیں کی پشت سے تمام ارواحوں کو قیامت تک آنے ہم تمام ارواحوں کو اللہ نے اسی وقت پہ پیدا کر دیا۔ صاف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف پہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اور جب ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اللہ نے روز ازل میں جو ہے ہمیں جو ہے ارواحوں کو جو ہے بنا دیا، نکالا، تو خود ان سے ان کے مقابلے میں یہ اقرار لیا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مل کے جو ہے جواب دیا، ہم سب نے مل کے جو ہے جواب دیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بالکل جو ہے ایگزیکٹ جواب ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو نہیں کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ مطلب تیرے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارا۔ تو ہم سب نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہر کس و ناکس، چاہے وہ یہاں پہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کوئی ہو، سب نے وہاں پہ کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اسے جو ہے قالوا بلا کا دن بھی کہتے ہیں، روز ازل بھی کہتے ہیں، سنت الجماعت وغیرہ تمام مسلمانوں قرآن مجید میں آیا ہے، ہر کسی کو جو ہے یہ معلوم ہے روز ازل کا دن جسے کہتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں پیدا کیا۔ تو اب دیکھیے وہاں پہ ارواحیں بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں تھے، سب اللہ کے قریب میں تھے، پھر جو ہے زمین پہ جو ہے ہمیں پھینکا گیا، انہیں جو ہے اس نے جو ہے اپنے سے جو ہے دور کر دیا۔ تو جب ہم کسی سے دور ہو جاتے ہیں تو اسے مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، سمجھے؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کا قریبی اگر کوئی چلا جائے تو آپ اسے جو ہے مس کرتے ہیں، وہ جو مس کرنا ہے، جو یاد کرنا ہے، وہی ذکر ہے، جو مس کرنا ہے، اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے خدا کو مس کرنا، کیونکہ وہاں پہ ساتھ تھے، قالوا بلا کہا، سب کہا، یہاں پہ آ کے اگر بھولیں گے تو جھوٹے ہو گئے۔ اس نے جو ہے یہاں پہ بھیجا ہی تاکہ جو ہے آزما لے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حیات بنائی اور جو ہے موت بنے تاکہ جو ہے تمہیں آزما لے، نیچے زمین پہ ڈال دیا گیا۔ جو یہاں پہ قالوا بلا کہہ رہے ہیں، اللہ کو جو ہے مان رہے ہیں، ذرا نیچے ڈال کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ محبت میں کتنے سچے ہیں۔ ڈالا گیا، بیوی بچے لگا دیے گئے، پیٹ لگا دیا گیا، روزی لگا دی گئی، یہ تمام جو ہے چیزیں لگا دی گئی، اور آزمانے کے واسطے جو ہے دور ہمیں پھینکا گیا۔ تو اب دیکھیے یہ جو یاد کرنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ جو ہے ہمیں اللہ نے جو ہے دور ڈالا آزمانے کے واسطے، کیونکہ یاد کرنے ہی کے تعلق سے جو اصل یاد ہے، مس کرنا، کیسا مس کرنا؟ خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائیو ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جن کا جو ہے بچہ گم ہو جائے۔ اسلام نے کچھ سوال کیا کہ بھائیو صحابہ سے کہ ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جن کا بچہ گم ہو جائے، تو اسلام کے صحابہ نے کہا کہ میرا جی ان ماں باپ کا حال بے حال ہوگا، بچے کی یاد میں، بچے کو مس کرنے میں ان کا حال بے حال ہوگا، اور جو ہے ان کے واسطے کھانا پینا زہر ہو جائے گا، نیند حرام ہو جائے گی، نہ جانے بچے کو شیر کھا گیا یا جو ہے کنویں میں گر گیا، یہاں تک کہ جو ہے بچے کی خبر مل جائے۔ تو دیکھیے جیسا ہی بچہ ان کی نظروں سے غائب ہوا تو جو تڑپ ہے وہ بچے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یاد حقیقت میں جو ہے وہ ذکر ہے، وہ تڑپ آنا ہے۔ تو اسلام نے فرمایا اس کے بعد کہ بس بھائیو
اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی یاد میں ان ماں باپ جیسا بنا لو جن کا بچہ گم ہو چکا ہے. جو مس کرنا ہے وہی ہے. اس کے واسطے جو ہے کلمہ دیا گیا اللہ تو الہ الا اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ کرو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرو. تو ہم آئے ہی اسی واسطے ہیں کہ اسے جو ہے مس کریں بے انتہا بے قرار لینا نہیں ہے, دور ڈالا گیا تاکہ جو ہے اسے جو ہے آپ یاد کرتے ہوئے جو ہے یہاں سے جو ہے زندگی گزار لیں. اور یہ یاد کرنا ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے, ورنہ جو ہے دعویٰ ہمارا جو ہے جو ہم نے کہا تھا خالو بلا وہ جو ہے جھوٹا ہو جائے گا. تو میرا رب ہے, تو میرا سب کچھ ہے, جو کچھ کے وہاں پہ جو ہے وعدے کر رہے تھے وہ سب جو ہے جھوٹے ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ نے آزمانے کے واسطے جو ہمیں نیچے ڈالا ہے. تو بہرحال یہ اس مس کرنے کو, اس یاد کرنے کو آپ جو ہے نقطے کو یاد رکھیے. آگے جو ہے کام بھی آئے گا جب آپ لوگ ذکر اللہ وغیرہ کریں گے, اللہ دل لگائے گا. تو یہ اہم نقطہ ہے مس کرنے. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ذکر اللہ وغیرہ پہ جو احادیث میں آپ کے احادیث آئی ہیں ذکر اللہ کے تعلق سے, یہ جس کی جو فضیلت ہے جو ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے, یہ اس طرح پر زیادہ کہ تمام فرائض ولایت اسی طرح فرض ہیں. حضرت شیخ حسن اللہ لکھتے ہیں کہ تمام فرائض ولایت ترک دنیا, طلب در خدا, ذکر اللہ اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض ہے. فرض جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ذکر اللہ بھی فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جو ہے ذکر اللہ بھی فرض ہے. آپ یاد رکھیے ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا اور جو کچھ کہ میں اسلام نے فرمایا ہے وہ اسی طرح فرض ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احکام جاری کیے ہیں. چند احادیث جو ہے جو ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے, جو اللہ کو جو یاد کرنا ہے, پھر وہ کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے, جو ہمارے پاس کا جو ذکر کا طریقہ ہے اور جو اس کی جو فضیلت ہے, جو لا الہ الا اللہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں, جسے میں اسلام نے الا اللہ تو ہے اور لا الہ ہونے کے الفاظ میں جو ہے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس کے جو ذکر کی جو فضیلت ہے اور جو سانسوں کے جو ذکر کی فضیلت ہے, جو کچھ کہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, وہ اللہ چاہتا جو ہے اگلی نشستوں میں جو ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا. لیکن ذکر اللہ کی فضیلت, جو ذکر اللہ کی جو فضیلت ہے جو احادیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بیان کی ہے, وہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کہ دیکھیے پہلی حدیث ہے کنز العمال کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اللہ جل شانہ کو ہر حالت میں یاد کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر حق تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز زیادہ پسند نہیں ہے, اور بندے کے لیے ہر ایک گناہ کی باس پرس اور عذاب الہی سے دنیا اور آخرت میں نجات دینے والا کوئی عمل ذکر اللہ کے سوا نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو, اس کا ذکر کرتے رہو, کیونکہ اللہ کو جو ہے سب سے زیادہ یہی عمل پسند ہے, اور یہی وہ عمل ہے جو ہمارے گناہوں کو جو ہے دھلائے گا, دوزخ سے جو ہے بچائے گا. یہی وہ عمل ہے جو ہے ہمیں اس تمام چیزوں سے جو ہے نجات دے گا. اور چند احادیث ایک کے بعد ایک پڑھتے آتا ہوں, اگر کہیں پہ کچھ گفتگو کرنا ہے تو انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اور ایک ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن کون شخص کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس افضل ہوگا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ افضل ہوگا. یعنی کثرت سے, وہ جو بہت زیادہ یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو, اس کا درجہ جو سب سے بلند ہوگا. تو راوی نیریٹر نے پھر جو ہے رسول سے پوچھا, راوی نے کہا, میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور غازی فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہوگا, یعنی وہ شخص جو ہے جنگ میں جو ہے لڑا ہے, اپنا خون بہایا ہے, اس سے بھی کیا افضل ہوگا اس کا درجہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی تلوار کفار اور مشرکین میں اتنی چلائے کہ یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے اس سے درجے میں افضل ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے مجاہد سے, غازی سے, ہر چیز سے جو ہے افضل ہو جاتا ہے. یہ ذکر اللہ کا اتنی بڑی جو ہے اہمیت ہے. اور چند احادیث جو ہے آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر جو ہے پڑھتے چلاتے ہیں, اس سے دیکھیے ہمیں فضیلت معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. اب یاد رکھیے جب بھی ذکر کی بات ہو رہی ہے, یہ وہی ذکر ہے جو ہم اپنی سانسوں میں صبح شام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے, جو تڑپنا ہے, یہ وہی ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دیکھیے جنت جو ذکر اللہ کی جو محافل بھی ہوتی ہے, مطلب جو بیٹھ کے جو ذکر کرتے ہیں جماعت کے ساتھ فجر کے بعد عصر کے بعد, وہ بھی کس طرح سے رسول نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم جنت کے باغوں پر سے گزرو. ہم جنت کے باغوں پر سے کب گزریں گے دنیا میں؟ رسول فرماتے ہیں جس وقت تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو میوہ خوری کرو, یعنی میوہ کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا بہشت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ بہشت یعنی جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟
تو رسول نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ میں جو بیٹھتے ہیں جمگٹا، وہ جو ہے جنت کے باغ ہیں، تم بھی وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور جو ہے میں بھی کھا لیا کرو، یعنی جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغوں پہ سے جب تمہارا گزر ہو، مطلب سیدھا جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ جو ذکر اللہ میں بیٹھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جنت کے باغ کے مانند ہے۔ رسول جو کچھ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد فرما رہے ہیں، جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اپنے جو ہے حبیب کی جو ہے زبان سے ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو حلقے جو بنائے جاتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے باغ ہیں۔ اور تو اور دیکھیے ایک کے بعد دیگر احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول سے سنا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ رسول فرماتے تھے کہ دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر یعنی سوائے اللہ جل شانہ کی یاد اور جو چیزیں اس کو پسند ہیں۔ تمام دنیا جو ہے لعنتی ہے سوائے جو کچھ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دیکھیے یہ حدیث بڑی اہم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے درہم یعنی بہت سا جو ہے اس کے پاس پیسہ ہو اور وہ اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر رہا ہو اور وہ جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جا رہا ہو، اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو، تو ذکر الہی کرنے والا ہی افضل ہے، یعنی ذکر الہی کرنے والا ہی افضل ہے۔ وہ تقسیم پہ تقسیم کیا جا رہا ہے مال، لیکن ایک شخص ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ اب دیکھیے یہ روایت تو جو ہے اور اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز جو تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے بادشاہ یعنی خداوند دو جہاں کے نزدیک سب سے زیادہ بلند کرنے والی اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی عمدہ تر اور جہاد فی سبیل اللہ میں تم دشمن کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کرے اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیا یہ نہ بتاؤں؟ ایک رسول اپنے صحابہ کو پوچھ رہے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہے تمہارے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے تمہارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے راہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے زیادہ مقامات کو جو بلند کرنے والی چیز ہے، اور جو یہاں تک کہ جب تم جو ہے دشمنوں سے لڑتے ہو، دشمنوں کو قتل کرتے ہو اور وہ تمہیں قتل کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سمپل الفاظ کو دوبارہ لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے جو تمام اعمال میں سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے پاس دو جہاں کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دو جہاں سے سب سے زیادہ بلند ہے، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی جو ہے عمدہ تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی ذکر اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں سے جو ہے اس سے بھی افضل ہے، اتنا افضل کہ آپ دشمنوں کو قتل کریں اور دشمن جو ہے تم کو قتل کرے، اس سے بھی افضل جو ہے ذکر اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، اپنے مالک کی یاد جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے افضل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ جو بھی قوم اللہ پاک کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان کا مقصود یعنی ان کا مشن، ان کا آبجیکٹو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہو، اللہ کی رضا کے واسطے جو ہے ذکر اللہ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جس طرح جو ہے جماعت کے ساتھ فطر کے بعد اور جو ہے عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے واسطے اس کی یاد میں جو بیٹھتے ہیں، خوشنودی ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، تم مغفور ہو گئے، یعنی تم جو ہے بخش دیے گئے، تحقیق تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی، نہ صرف جو ہے برائیاں مٹائی گئی بلکہ جو ہے نیگیٹو کو جو ہے زیرو کر کے پازیٹو کر دیا گیا، تمہاری برائیاں جو ہے نیکیوں سے جو ہے بدل دی گئی۔ صرف جو ہے ذکر اللہ کی دیکھیے فضیلت میں اسلام اتنا بڑا ہتھیار لے کے آئے ہیں، اللہ حقیقت میں جو ہے خدا تعالیٰ نے کا یہ احسان ہے کہ اتنا بڑا ہتھیار میں اسلام نے ہمیں دیا ہے، بیٹھے بیٹھے یہاں پہ جو ہے مجاہد سے جو ہے بڑھ کے ثواب، سونا چاندی خیرات کرنے سے جو ہے سب سے بڑھ کے جو ہے ثواب، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ تحفہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم ذکر اللہ میں مشغول اور مصروف ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب جماعت کے ساتھ جو ذکر میں بیٹھتے ہیں اس کی اتنی اہمیت اس واسطے،
جو فرشتے جو ہے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب تر یعنی اپنے قریب تر فرشتوں میں ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ جو قریب تر فرشتے ہیں ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس جماعت میں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ معمولی سی ایک مسجد میں جو ہے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کر رہے ہیں، کہاں تک یہ بلند درجہ لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اللہ کی یاد ہے، اپنے مالک کی یاد ہے جو اتنا جو ہے بلند درجہ لیتی ہے، فرشتے جو ہے گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے وہ جو ہے ہم کو جو ہے عطا ہوتی ہے۔ اور مشکات شریف ہی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی یاد خدا ہے۔ ہر چیز کے لیے جو ہے ایک صفائی اللہ نے جو ہے ایک رکھی ہے، ایک سمجھے ایک صابن، ایک صفائی کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو ہے ایک سیکل بنایا گیا ہے، اور دلوں کی صفائی یاد خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر الہی کے سوا رسول آگے فرماتے ہیں اور ذکر الہی کے سوا اس سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب اللہ سے نجات دلانے والے نہیں ہے، اور نہ ہی ذکر اللہ سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی تلوار کفار میں اتنی چلاؤ کہ وہ ٹوٹ جائے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ذکر اللہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب کو جو ہے ہمیں عذاب سے جو ہے ہمیں بچائے گی، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دل کو جو ہے پاک کرے گی۔ دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دل جو ہے تحفہ ہمیں جو ہے عطا کیا ہے، یہ ایک آئینہ ہے، میں اصلی بات کہہ رہا ہوں، ایک آئینہ ہے جس میں جو ہے آپ کو اللہ کا جمال دیکھنا ہے، بالکل آئینے کی طرح۔ لیکن جو آپ یہ 5 سینسز سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو چکھ رہے ہیں، جو چھو رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو کچھ کے کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے عکس پڑتے آتا ہے، دھبے پڑتے آتے ہیں، جو کچھ کیا برائی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے بالکل کالک کے مانند ہو جاتا ہے، دل ذکر نہیں کرتے اور جو ہے تمام دنیاوی کاموں میں اللہ کو بھول کے جو دوسرے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں تو دل کے اوپر جو ہے دھبا بیٹھتے جاتا ہے اور جو ہے بالکل کالک کی طرح ہو جاتا ہے۔ یقیناً کالک ہوتا ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہے، دل کا سیکل، دل کی صفائی کرنے والا ذکر اللہ ہے۔ تو جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اس کا دل جو ہے پاک ہوتا ہے، وہ دھوتا ہے دل کو، اللہ تو لا الہ نے کہتے ہوئے جو ہے وہ دل کو جو ہے پاک کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آئینہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے جمال خداوندی نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے جمال نظر آتا ہے۔ ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا، سب کو دل ہے، نظر آنا اسی میں ہے، لیکن جو ہے ہمارا دل کالا ہے، اس پہ جو ہے دنیا کی جو ہے پوری کالی۔ آپ دیکھیے ایک آئینے کو جو ہے آپ جو ہے لگا دیجیے کالی، کس طرح اسے چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ بس آپ کو اسے پاک کرنا ہے تو کسی چیز سے صاف کرنا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہے تو آقا رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے والی جو چیز ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور دیکھیے اللہ عذاب الہی سے نجات دینے والی ذکر اللہ ہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے اعمال میں ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ دیکھیے جی ہم کیسے کیسے گناہ کر کے نکل چکے ہیں، ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں جو ہے یہی تحفہ ہے، یہی جو ہے ہتھیار ہے ہمارے پاس، یہی چیز ہے جو وسیلہ بنے گی، نجات کا جو ہے سبب بنے گی، وہ جو ہے ذکر اللہ ہی ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب سے جو ہمیں بچائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر ہی جو ہے اس کے عذاب سے بچائے گا۔ اور کوئی معمولی بات نہیں، یاد رکھیے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ کے عذاب کو اس لیے کیونکہ یہاں پہ اہمیت جو دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا ہے۔ ہمیں اسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس کو آپ ایزی مت لیجیے، یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے عذاب الہی سے نجات دلانے والی، کیونکہ خدا نہ خاص اس میں گرفتار ہو گئے تو ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی بھی جو موقع ہے عذاب سے بچنے کا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو ذکر اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ جو ہے ہمیں اس سے جو ہے نجات دلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے چند اور احادیث ہیں، زیادہ تفصیل نہیں، چند اور احادیث آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں جو ہمارے پاس اب خاص طور پہ جو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب تک جو ذکر اللہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے بھی جو ہے ثابت ہے اور احادیث میں بھی جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو جائے نماز ہی پر تشریف فرما ہوتے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہیں پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، یہاں تک کہ جو ہے سورج طلوع ہو جاتا۔ پھر اسی حدیث کو محض جو ہے کچھ چند اور جو ہے الفاظ کے ساتھ جو ہے حضرت سہیل ابن معاذ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھا اور نہیں کہتا ہے مگر خیر کی باتیں، اس کی خطائیں بخشی گئی اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ ضحیٰ کا وقت ہو جائے اور جو ہے نماز ادا کر لے۔ ایک حدیث ہے جہاں پہ جو طلوع آفتاب کا ذکر آیا ہے، تو دیکھیے یہ مجھے صرف ذکر اللہ کرنے سے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے سمندر کے جھاگ کی بھی جو ہے مانند ہو تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، صرف صبح جو ہے فجر کے بعد وہ ذکر اللہ میں بیٹھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا اور طلوع آفتاب تک خدا کو یاد کرتا رہا، یعنی سورج نکلنے تک خدا کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، اٹھا اور اس کے بعد جو ہے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی۔ تو لوگوں کے پاس اشراق اور چاش جو بھی اوپر کی روایت ہے، بعض کے پاس جو ہے بالکل یہ ایک ہی نماز ہے، ضحیٰ اور اشراق کی نماز۔ تو طلوع ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد جو نماز جو پڑھی جاتی ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا اور طلوع آفتاب تک خدا کی یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھی، اس کو 1 حج اور عمرے کے برابر ثواب ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے کا پورے کا پورے کا۔ دیکھیے جی، یہاں بیٹھ کے آدمی حاجی ہو کے لوٹ رہا ہے، اس کا ثواب، جو حج کا جو ثواب ہے، فجر کے بعد جو ہم ذکر اللہ میں بیٹھتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ شاید وہ ذکر اللہ میں جو بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، صحیح کر رہا ہے، کوشش کے ساتھ، وہ خلوص نیت کے ساتھ جو ذکر اللہ میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد جو ہے اٹھے گا اور 2 رکعت نماز ادا کرے گا محض خدا کو راضی کرنے کے واسطے، تو یہ آقا فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جو ہے 1 حج اور عمرے کا ثواب ملا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے انسسٹ کر رہے ہیں، 3 بار آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ڈاؤٹ نہ رہے، رسول اللہ کی بات ہے، اور زور دینے کا کہا کہ پورے کا پورے کا پورے کا، یعنی اسے پورا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب۔ یہاں سے جا کے حج کر کے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب صرف جو ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس کے بعد جو ہے طلوع آفتاب تک جو ہے ذکر اللہ میں مشغول بیٹھنے کا یہ ثواب ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے، جو ہے مہدوی کو، ایک مہدوی، ایک عام مہدوی ہے، سیدھا سادہ جو آتا ہے نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھ جاتا ہے، تو مہدی موعود کے صدقے میں اسے ہر روز جو ہے حج اور جو ہے عمرے کا وہ ثواب حاصل کر رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ چند اور احادیث انہی 2 اوقات کی جو ذکر اللہ کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی تھی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ارشاد فرماتے تھے، جس نے صبح کی نماز پڑھی اور اسی جگہ پر بیٹھا رہا، دنیا کی کوئی لغویت نہ کی بلکہ ذکر اللہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اشراق کی 4 رکعتیں ادا کی، بعض روایتوں میں 2 رکعتیں، بعض میں 4 رکعتیں ادا کی۔ وہ گناہوں سے، دیکھیے ہم سب کے واسطے، ہم سب گنہگار ہیں، رسول اللہ موقع دے رہے ہیں ہمیں پاک ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے صدقہ مہدی موعود علیہ السلام کا، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، آدمی جو اٹھ رہا ہے ذکر اللہ کر کے اور ایسے پاک ہو رہا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب، یہ کتاب کا نام ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی اور اسی جگہ پر بیٹھا رہا، دنیا کی کوئی لغویت نہ کی، یعنی کوئی دنیاوی بات نہیں کی، بلکہ ذکر اللہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ نماز عشاء کی 4 رکعتیں ادا کی، وہ گناہوں سے، رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ صاف صاف جو ہے رسول اللہ نے فرما دیا، اس کا جو ہے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ ایک اور حدیث اسی وقت ذکر پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر طلوع آفتاب تک ذکر الہی کرتا رہا پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کی تو اس کی جلد کو یعنی اس کی چمڑی کو دوزخ کی آگ نہ پہنچے گی. کتنے چیزوں کا دیکھیے نجات مل رہی ہے. کیا بڑا صدقہ ہے دیکھیے. دیکھیے کیا کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہا ہے. اسی لیے جو ہے یہ کہتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ جو ہے مہدویوں کچھ پوچھو. آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت بنی آدم ہے اولاد ہے ان میں جو ہے مہدویوں سب سے زیادہ پوچھو. سب سے بہترین امت میں سب سے بہترین قوم میں سب سے بہترین نعمت دے کے جو ہے پیدا کر دیا ڈال دیا سیدھا اپنے یہاں. اس کے باوجود بھی اس نعمت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کو تو جو پیدا ہی نہیں کیا, دوسری امتوں کو تو جو پہلے پیدا کیا, دوسروں کو تو جو ہے دوسروں کافروں کی قوم میں پیدا کیا, غیر مذہبیوں کی جو ہے جماعتوں میں پیدا کیا, ہمیں تو جو ہے یہاں پہ پیدا کیا. گویا کہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے بڑی نعمت بہت بڑا نوالا جو ہے لا کے صرف منہ میں ڈال دیا گیا ہے. آپ کو جو ہے چبانا ہے اور نگل لینا ہے. اسی لیے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے مہذبیوں کو جو ہے پوچھو کی. تو رسول فرماتے ہیں دیکھیے کتنے آپ کو مل رہے ہیں, 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے, رضا ہے, ثواب کے اثر کی نظر نہیں رہنا ہے. آپ صرف جو ہے فجر کی نماز کی صرف فجر کی نماز کی بات ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور ذکر اللہ میں بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے اشراق کی نماز پڑھے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب. پھر آقا فرماتے ہیں کہ پورے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پورے کا. پھر ایک اور ایک فضیلت کہ جو ہے وہ اس وقت ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, بالکل پاک بچہ معصوم جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. یہ صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم السلام کا. اور پھر یہ فضیلت کہ جو ہے اس جو ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جلد کو یعنی جو ہے اس کی چمڑی کو دوزخ کی آگ نہ پہنچے گی. اور اس کے بعد اثر کے بعد نماز اثر ذکر اللہ کرنے کی جو فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر میں اثر کے بعد غروب آفتاب تک ذکر الہی میں بیٹھوں تو یہ 4 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ بات ہے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام بنا لیے گئے ان کو خریدنا اور جو ان کو آزاد کرنا اس سے زیادہ جو ہے افضل, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے کسی غلام کو جو ہے آزاد کرنے, وہ بھی بنی اسماعیل میں سے. ان کو جو ہے آزاد کرنے سے بہتر یعنی اگر وہ کام کرنا ہے سر اور مغرب کے درمیان تو اس سے بہتر رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے جو ہے ذکر اللہ زیادہ جو ہے عزیز ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا. اور ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, رسول اللہ کے پاس جو ہے باقاعدہ اصحاب صفا کی جماعت جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے, سب میں جس طرح بیٹھتے تھے, تو رسول فرماتے ہیں اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کے بعد غروب آفتاب تک خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھ کو 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور ایک روایت ہے کہ دونوں جگہ یعنی بعد فجر طلوع سورج تک اور بعد اثر غروب شمس تک کہا ہے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بھی آزاد کرنا کیسا پسندیدہ ہے کہ جن میں سے ہر ایک کا خون بہا یعنی اس کو جو خرید کے جو آزاد کرنا ہے خون بہا 12,000 روپے ہیں. اس کے پیسے اس کے پہلے حصے کی روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جو ہے 12,000 اس وقت کے جو درہم وغیرہ تھے 12,000 میں خرید کے جو ہے ان غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے اس سے زیادہ مجھے پسند عمل ہے کہ جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کروں. اور سیدھی بات ذکر اللہ کی اتنی اہم فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے صاف یہ بھی فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. جو اللہ کا ذکر کر رہا انہیں زندہ ہے, جو نہیں کر رہا انہیں مردہ ہے. ان کے پاس جو ہے زندہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے نہیں سنا سکتے, وہ اندھے ہیں, وہ بہرے ہیں, وہ گونگے ہیں. اللہ نے مردہ کہا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ اللہ کے پاس جو ہے مردہ ہے. زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ چاہے تو اسی حدیث اور کچھ اور احادیث ہیں جو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں جو ہے گفتگو کی جائے گی ذکر اللہ کی فضیلت کے اوپر. اور پھر ہمارے پاس جو خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, جو ذکر اللہ ہے, اس کی جو فضیلت مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین سے ملتی ہے. سیدھا سیدھا دیکھیے ہم کو جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا,
तो ओवरऑल जो मकसूद है अल्लाह को हासिल करना है, और उसको हासिल करने ही के वास्ते जो है ज़िक्रुल्लाह फ़र्ज़ है। अल्लाह को हासिल करने वास्ते तो इश्क है, और इश्क जो है बगैर ज़िक्रुल्लाह के जो है हासिल नहीं होता। तो जितना आप अल्लाह को याद करेंगे, किसी को भी आप अगर आपको इश्क है तो जो है जितना उसको याद करेंगे उतना जो है इश्क बढ़ता है। तो इश्क से जो है खुदा तआला मिलता है, अल्लाह की ज़ात मिलती है। तो ज़िक्रुल्लाह ही जो है ऐसी इसकी फजीलत है। इंशाल्लाह कुछ और रिवायतें हैं, बच्चों को जो है पसंद भी आएगी कि जो ज़िक्रुल्लाह की जो इफादियत है, जो हमारे बुज़ुर्गों की रिवायतें और दूसरे और लेकर की जो रिवायतें मिलती हैं, उसकी अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जो है अगली शिस्त में जो गुफ्तगू की जाएगी। और कुछ खास रिवायतें हमारे बुज़ुर्गों से भी है। बंदगी में अर्ज़ का रिसाला जो है अलमियार में ज़िक्रुल्लाह के ऊपर जो है गुफ्तगू हुई है, अल्लाह चाहे तो वो भी जो है आपके सामने पढ़ के सुनाया जाएगा। हज़रत शाह नेमत रज़ी का एक बड़ा प्यारा मकतूब है ज़िक्रुल्लाह के बारे में, वो भी जो है आपके सामने अल्लाह चाहे तो पढ़ के सुनाया जाएगा। और शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह के चंद मकातिब हैं जो ज़िक्रुल्लाह के ऊपर, अल्लाह की याद के ऊपर उसकी जो फजीलत है वो जो है अल्लाह चाहे तो आपके सामने रखे जाएंगे। फिर हमारे पास जो खास तौर पर जो जिक्र है वो इल्लल्लाह तू है और ला इलाहा नहीं का है। यानी हम सांस अंदर लेते हैं तो इल्लल्लाह तू है कह रहे हैं, अल्लाह तू है, ला इलाहा नहीं, सांस छोड़ते वक्त कह रहे हैं ला इलाहा नहीं। ये जो है हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसका ये जिक्र है। तो इसकी जो फजीलत है और इसकी जो अहमियत है अल्लाह चाह तो जो है वो इसके बाद की जो है नशिस्तों में जो है बयान किया जाएगा। फिर कौम महदविया के दायरों में भी इंसाफनामा आपके सामने पढ़ना है, जो ज़िक्रुल्लाह की जो अहमियत बताई गई है और ना करने के ऊपर जो वईद दी गई है उसकी जो है फजीलत हमारे वास्ते ज़रूरी है। वो अल्लाह चाह तो जो है इंशाल्लाह जो है आपके सामने अगली शिस्त में रखा जाएगा। वाखिर